أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في مقام كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون صلوات عزیزان گرامی، اس مجلس کے لیے سرنامہ کلام میں قرآن حکیم کے 43 سورہ مبارکہ زخرف کی 28ویں آیہ وفی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ لطف یہ ہے کہ ابراہیم اور آل ابراہیم کا تذکرہ، ابراہیم اور آل ابراہیم کا تذکرہ کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کلمہ باقیہ کو آل ابراہیم میں قرار دیا، کلمہ باقیہ کو آل ابراہیم میں قرار دیا تاکہ یہ زنجیر مسلسل رہے، نظام وحدت کے قیام کے لیے، کہ یہ زنجیر مسلسل رہے نظام وحدت کے قیام کے لیے، اور لوگ رجوع کریں ان کے ذریعے سے خالق کی طرف، لوگ رجوع کریں ان کی طرف، ان کی ذریعے سے خالق کی طرف۔ تو یوں یہ گھرانہ ابراہیم کا ہے کہ جس میں کلمہ باقیہ کو قرار دیا، کلمہ باقیہ کو قرار دیا۔ دنیا حسد کر رہی ہے،
کہ ایک گھرانے کو کیوں منتخب کیا. دنیا حسد کر رہی ہے کہ ایک گھرانے کو کیوں منتخب کیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن ہے. سورہ نساء کی 54ویں آیہ وافی ہدایہ ہے کہ ام یاسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. کیا لوگ اس عمر پر حسد کریں کہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا. اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا. کیا فضل الہی پر، کیا عطا الہی پر دنیا حسد کرے گی؟ کیا فضل الہی پر، کیا عطا الہی پر دنیا حسد کرے گی؟ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. کہ آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، نبوت بھی دی اور ملک عظیم بھی عطا کیا. کیا اس عطا پر دنیا حسد کرے گی کہ ایک ہی گھرانے کو کیوں منتخب کیا، ایک ہی گھرانے کو کیوں منتخب کیا؟ تو یہ عطا ہماری جانب سے نہیں، یہ عطا اس کی جانب سے ہے. یہ عطا ہماری جانب سے نہیں، یہ عطا اس کی جانب سے ہے. کتاب کو اس نے نازل کیا، وارث کتاب کا انتخاب اس نے کیا. کتاب کو اس نے نازل کیا، وارث کتاب کا انتخاب اس نے کیا. منصب اس نے عطا کیا، منصب اس نے عطا کیا، لیکن قوم و قبیلہ و رنگ و نسل و زبان کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر. ایک گھرانہ کہ جس کے لیے یہ منصب تفویض کیا، اور ابراہیم نے بھی خانہ خدا کی دیواروں کو بلند کرتے ہوئے دعا کی کہ پروردگار یہ مناسب میری نسل میں جائے. لیکن وہ مکالمہ آپ کے اذہان میں محفوظ رہنا چاہیے کہ جہاں ابراہیم نے کہا کہ ظالمین میں نہیں جائے، ظالمین میں نہیں جائے، نگاہ ابراہیم دیکھ رہی تھی کہ لوگ کیسے شجرے ملائیں گے. نگاہ ابراہیم دیکھ رہی تھی کہ لوگ کیسے شجرے ملائیں گے. تو شجرے ملانے میں فخر نہیں ہے، فخر اس میں ہے کہ کون کیفیت ظلم کے ساتھ ہے اور کون کیفیت عدل کے ساتھ ہے، کون کیفیت ظلم کے ساتھ ہے اور کون کیفیت عدل کے ساتھ ہے. بنیادی غلطی یہی ہوئی، بنیادی غلطی یہی ہوئی کہ 11 ہجری ختمی مرتبت کے گزرنے کے بعد، ختمی مرتبت کے گزرنے کے بعد بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ لوگ اپنی اصل پہ لوٹ گئے، لوگ اپنی اصل پر لوٹ گئے. یہ مکالمہ خطبے کا ہے اور موقع و محل نہیں کہ کسی تفصیل میں جایا جائے. لیکن دربار میں خطبہ دیتے دیتے شہزادی نے کہا تم کتنی جلدی اپنی اصل پر لوٹ گئے ہو، تم کتنی جلدی اپنی اصل پر لوٹ گئے ہو. تو ادھر رسول دنیا سے گئے اور ادھر یہ اپنی اصل پہ لوٹے، اور جب یہ اپنی اصل پر لوٹے تو انہوں نے کہا یہ دینی دائرہ اچھا نہیں ہے، یہ دینی دائرہ اچھا نہیں ہے، اس میں تو خدا کو ماننا پڑتا ہے، اس میں تو خدا کو ماننا پڑتا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا رہے گی. تو ایک جدا گانا دائرہ بناتے ہیں جہاں ہم اپنے آپ کو منوائیں، جہاں ہم اپنے آپ کو منوائیں. لہذا رہا اسلام، لیکن اسلام دینی دائرے سے نکل کر مذہب کے دائرے میں آ گیا. اسلام دینی دائرے سے نکل کر مذہب کے دائرے میں آ گیا. عزیزان گرامی، اس رخ سے بھی کبھی غور و فکر کریں. مجلسیں تفکر کی راہ گزر ہیں،
مجلس تفکر کی راہگزر ہیں. جب اس مجلس میں آپ شریک ہوں تو تھوڑا سا تفکر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں تو آپ کی حیات منزل تدبر میں جا کر قیام پذیر ہو جائے گی. اس فرش پہ بیٹھنے والا عبث نہیں بیٹھا، ہر فرد مدبر ہے، ہر فرد مدبر ہے. یہاں جبر نہیں ہے، یہاں فکر پہ پہرا نہیں ہے، یہاں انسان اختیار کے ساتھ آتا ہے. یہاں انسان اپنی فکر حریت کے ساتھ پرجمان ہوتا ہے. عزیزان گرامی، جب عادت یہ ہو چلی ہے کہ ہر چیز قرآن میں تلاش کی جائے، ہر چیز قرآن میں تلاش کی جائے، تو یہ بھی تلاش کر کے کلمہ پڑھنے والے بتائیں کہ اسلام کو قرآن نے دین کہا یا مذہب کہا؟ اسلام کو قرآن نے دین کہا یا مذہب کہا؟ میرے عزیز، قرآن پڑھتے چلے جائیے، کہیں اصطلاح مذہب نہیں پڑھیں. قرآن اسلام کو اصطلاح دین سے متعارف کراتا ہے، اصطلاح دین سے متعارف کراتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ بعد ختمی مرتبت رہے سب اس پناہ میں اسلام، لیکن دینی دائرے سے نکل کر ایک علیحدہ مذہبی دائرہ بنایا، ایک علیحدہ مذہبی دائرہ بنایا. مختصر گفتگو ہے، دین میں تقسیم نہیں ہے، دین میں تقسیم نہیں ہے. دین انسان کو ایکائی عطا کرتا ہے، دین انسان کو موحد بناتا ہے، دین انسان کو منتشر نہیں کرتا، انسان کو انسان سے ملائے رکھتا ہے. لیکن مذہب میں تقسیم بھی ہے، مذہب میں فرقہ بھی ہے، مذہب میں مسلک بھی ہے، مذہب میں نظریہ ذاتی بھی ہے. لیکن اب یاد رکھیں گے آپ، اور یاد رکھنے کے قابل ہے یہ مکالمہ میرا، کہ دین میں اور مذہب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دین خدا پرستی کا راستہ ہے اور مذہب شخصیت پرستی کا راستہ ہے. دین خدا پرستی کا راستہ ہے اور مذہب شخصیت پرستی کا راستہ ہے. عالم تنہائی میں جا کر اور آخر تاریخ الٹتے چلے جائیے، ہر مذہب کسی نہ کسی شخصیت کے گرد طواف کر رہا ہے. اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ختمی مرتبت اور ختمی مرتبت کے گھرانے کی کسی فرد نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں مانے. سب نے کہا خدا کو مانو، سب نے کہا خدا کو مانو. لیکن بعد ختمی مرتبت بادشاہ جب ردائے اسلام میں لپٹا تو اس نے کہا کہ ہمیں مانو، اس نے کہا کہ ہمیں مانو. تو دین میں اور مذہب میں فرق یہ ہے کہ دین خدا پرستی کا راستہ ہے، مذہب شخصیت پرستی کا راستہ ہے. دین خدا پرستی کا راستہ ہے، مذہب شخصیت پرستی کا راستہ ہے. عزیزان گرامی، ختمی مرتبت نے دین کو منزل اکملیت تک پہنچایا، اور جب دین کو منزل اکملیت تک پہنچایا تو بند کمرے میں نہیں، کھلے میدان کو منتخب کیا، کھلے میدان کو منتخب کیا. دین میں سازش نہیں ہے، دین میں سازش نہیں ہے، مذہبی دائرے میں سازشیں ہیں. دینی معاملات کھلے میدان میں طے ہوتے ہیں، مذہبی معاملات بند کمروں میں طے ہوتے ہیں. ماضی سے حال کو مسلسل کر کے تو دیکھ لیجئے کہ ختمی مرتبت نے جب دینی دائرے کی اکملیت کی منزل کا اعلان کیا تو کھلا میدان منتخب کیا، اور کھلا میدان منتخب کر کے بتایا کہ دین کی اکملیت کس بنیاد پر ہے، دین کی اکملیت کس نقطے پر ہے. تو دست خدا نے دست خدا کو بلند کر کے کہا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس کا یہ علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. کتنی جلدی دنیا بدل گئی، کتنی جلدی دنیا بدل گئی. زہرا دربار میں آئی کمزور نہیں ہے، قوی ہے. زہرا دربار میں آئی کمزور نہیں ہے، قوی ہے. آپ کیوں پریشان ہیں؟
آپ کیوں حیرت میں گرفتار ہیں؟ ہمیں کوئی حیرت نہیں ہے، ہمیں کوئی حیرت نہیں ہے. آپ 10 FIRs کٹوائیں، اس لیے کہ FIR مین یہی تو ہے فرسٹ انفارمیشن. تو 1400 سال کے بعد آپ کو پتا چلا. 1400 سال کے بعد آپ کو پتا چلا. تو عزیزان گرامی اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے مجلس کسے کہتے ہیں. مجلس کسے کہتے ہیں؟ مجلس سیکنڈ ہینڈ نالج کا نام نہیں ہے، فرسٹ ہینڈ نالج کا نام ہے. یہی سبب ہے، یہی سبب ہے. ہم نے کبھی اپنے عقیدے کو چھپایا نہیں، ہم نے کبھی اپنے عقیدے کو چھپایا نہیں ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اگر دل میں باطل ہے اور زبان پر حق ہے. بڑی محبت ہے ہم کو محمد کے گھرانے سے، بڑی محبت ہے ہم کو محمد کے گھرانے سے، بڑی ہمدردی ہے ہم کو محمد کے گھرانے سے. ہم بھی آل کو مان رہے ہیں، ہم بھی آل کو مان رہے ہیں. لیکن اگر دل میں باطل ہے اور زبان پر حق ہے تو اسی کو سورہ منافقون کے خلاصے میں منافقت کہتے ہیں. اسی کو سورہ منافقون کے خلاصے میں منافقت کہتے ہیں. لیکن دل میں حق ہو اور زبان خاموش ہو، دل میں حق ہو اور زبان خاموش ہو تو اسے اصطلاح قرآن میں مومن کہتے ہیں. اسے اصطلاح قرآن میں مومن کہتے ہیں. مومن ہرکس و ناقص سے کلام نہیں کرتا. زبان قرآن میں اسے مومن کہتے ہیں. مومن آل فرعون، مومن ہے ابو طالب، مومن ہے ابو طالب. قلب میں حق ہے، زبان خاموش ہے. لیکن قلب میں باطل ہے اور زبان پہ حق ہے، یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے. ہم جانتے ہیں مومن کون ہے، منافق کون ہے. ہم جانتے ہیں مومن کون ہے، منافق کون ہے. کھلے میدان میں دین مکمل ہوا، کھلے میدان میں دین مکمل ہوا. اور جب دین پر افتاد آئی، جب دین پر افتاد آئی تو وہی آگے بڑھا کہ جس کے نانا نے کھلے میدان کو منتخب کیا تھا. تو حسین نے بھی بند کمرے میں نہیں، کھلے میدان کا انتخاب کیا. حسین نے بھی بند کمرے کا نہیں، کھلے میدان کا انتخاب کیا. نانا نے بھی ایک اجڑی ہوئی زمین کو آباد کیا، نواسے نے بھی ایک اجڑی ہوئی زمین کو آباد کیا. یعنی دین کا کمال یہ ہے کہ وہ بنجر زمین کو زرخیزی عطا کر دیتا. دین کا کمال یہ ہے کہ وہ بنجر زمین کو زرخیزی عطا کر دیتا ہے. تو پروردہ آغوش رسول نے بھی کھلے میدان کا انتخاب کیا اور کھلے میدان کا انتخاب کر کے بتایا کہ کل نہ نانا نے دھوکے میں رکھا تھا نہ میں دھوکے میں رکھوں گا. کل نہ نانا نے دھوکے میں رکھا تھا نہ میں دھوکے میں رکھوں گا. سبق آپ کل بھی بھولے تھے، آج بھی بھولے ہوئے ہیں. اس لیے کہ غدیر میں جب دست رسالت سے علی میدان میں اترے اور سلمان نے ظہر کی اذان دینا شروع کی اور سلمان نے کہا علی ولی اللہ، تو صحابہ نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا ابھی تو مبارکباد دی اور ابھی بھول گئے. ابھی تو مبارکباد دی اور ابھی بھول گئے. قصور آپ کا نہیں ہے، آپ تو بھولنے کے عادی ہیں، لیکن ہم یاد دلانے کے عادی ہیں. تو عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے بھی کربلا کا کھلا میدان منتخب کیا. اس لیے کہ حسین کمزور نہیں تھے، حسین قوی تھے. قیامت تک الجھ کے رہ جاتا کلمہ پڑھنے والا کہ دونوں طرف اسلام تھا، دونوں طرف اسلام تھا. چلو ہم بھی تمہاری ہمنوائی کریں، دونوں طرف اسلام تھا. لیکن یہ تو طے کرو دین کدھر تھا اور مذہب کدھر تھا. یہ تو طے کرو کہ دین کدھر
جائے گا، اور خدا پرست جہاں کھڑے ہوں گے اس دائرے کو حسینیت کہا جائے گا۔ کلمہ باقیہ زہرا کی اولاد میں ہے، کلمہ باقیہ زہرا کی اولاد میں ہے۔ رسول کی اور بیٹیاں بھی تھیں، رسول کی اور بیٹیاں بھی تھیں، مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ آپ تو اپنی ہی کتابوں کی رد کرتے ہیں، آپ تو اپنی کتابوں کی رد کرتے ہیں، لیکن خطبہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ کئی سوالوں کا جواب ہے، کئی سوالوں کا جواب ہے۔ مجبوری نہیں زہرا کی، اختیار ہے فدق میں آ کے کھڑا ہونا، مجبوری نہیں زہرا کی، اختیار ہے فدق میں آ کے کھڑا ہونا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ للکار کے کہا کتنی جلدی اپنی اصل پہ پلٹ گئے، تو پھر جب نبوت کا تعارف کرا رہی تھی تو نبوت کا تعارف کراتے کراتے سوال کو قائم کیا، یعنی سوال قائم کر کر سوئی ہوئی دنیا کو جگایا، اور زہرا کا سوال آج بھی سوئی ہوئی دنیا کو جگاتا ہے۔ بڑے دربار میں سوال کو قائم کیا، کیا تم میں سے کوئی اور ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد کی کوئی اور بھی بیٹی ہے؟ کوئی ہے دعوے دار کہ میں محمد کی بیٹی ہوں سوا میرے؟ کوئی محمد کی بیٹی ہے تو مجھے نہیں معلوم ذوالنورین بیٹھا تھا یا نہیں بیٹھا تھا، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکا تو میرے پاس ہے، اس کی خاموشی نے بتایا رسول کی ایک ہی بیٹی ہے۔ رسول کی ایک ہی بیٹی ہے، زہرا مرکز ہے، زہرا مرکز ہے۔ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا۔ کتنی کنیتیں ہیں زہرا کی، کتنی کنیتیں ہیں زہرا کی۔ آغوش میں جب دنیا میں آئیں اور ختمی مرتبت نے دیکھا تو کہا یہ ام ابیہ ہے، یہ ام ابیہ ہے، یعنی مرکز ہے نبوت کا، مرکز ہے ہدایت کا۔ اور جب دست رسالت پہ آئی تو ختمی مرتبت نے نگاہ بھر کے دیکھا، کہا یہ ام حنا ہے زبر نون زبر، کہا یہ ام حنا ہے، یہ برکتوں کی ماں ہے، یہ برکتوں کی ماں ہے۔ کتنی کنیتیں ہیں، شمار ناگزیر ہے۔ میں نے دو ہی کنیتوں پہ اکتفا کیا، اور چھٹے معصوم نے کہا ہماری جدہ ام العلوم ہے، ہماری جدہ ام العلوم ہے، علوم کی ماں ہے، علوم کا مرکز ہے، علوم کا محور ہے۔ محی الدین عربی نے القابات لکھنا شروع کیے تو کہا درۃ النورا، درۃ النورا انسیاء حورا، انسیاء ہوائے عالم عقلیہ، ہوائے عالم عقلیہ، عالم عقلیہ کی ماں ہے زہرا، عالم عقلیہ کی ماں ہے زہرا۔ اور پھر کہا صورتن نفس کلیہ الہیہ، کلیہ الہیہ کی صورت ہے زہرا، کلیہ الہیہ کی صورت ہے زہرا۔ اور پھر محی الدین عربی نے لکھا کہ بذات الحقیقت المحمدیہ، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ دربار میں زہرا نہیں کھڑی ہے، ہوائے عالم عقلیہ کھڑی ہے، انسیاء حورا کھڑی ہے، صورتاً نفس کلیہ الہیہ کھڑی ہے، حقیقت محمدیہ کھڑی ہے، مرکز نبوت کھڑی ہے، مرکز امامت کھڑی ہے، مرکز ولایت کھڑی ہے۔ عزیزان گرامی، زہرا ایک علم بن کے آئی ہے، زہرا دربار میں ایک علم بن کے آئی ہے، اور جب تک کلمہ پڑھنے والا مڑ کر دیکھے گا تو اس مرکز پر نگاہ رہے گی، اس مرکز پر نگاہ رہے گی۔ چند کھجوروں کا باغ لینے نہیں آئی، بلکہ نبوت و امامت و ولایت کا علم گاڑنے آئی، نبوت و امامت و ولایت کا علم گاڑنے آئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ آپ کی نماز سے
متاثر ہیں، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ آپ کے روزوں سے متاثر ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ آپ کے کلمہ پڑھنے سے متاثر ہیں، لیکن میں نے دائرے بدلتے ہوئے دیکھے ہیں ایک ہی ورق سے، ایک ہی ورق سے جسے فدق کہتے ہیں، ایک ہی ورق سے جسے فدق، ادھر ورق الٹا ادھر دائرہ بدل گیا، ادھر ورق الٹا ادھر دائرہ بدل گیا۔ اب آپ تحریک سمجھ رہے ہیں کہ فدق کا راستہ روکو اس لیے کہ دائرے بدل رہے ہیں، فدق کا راستہ روکو اس لیے دائرے بدل رہے ہیں، اس لیے کہ جب تک یہ ورق الٹے گا انسان پلٹ کے مرکز کی جانب دیکھے گا، اور جب مرکز کی جانب دیکھے گا تو اس کا تمسک نبوت سے بھی ہوگا، امامت سے بھی ہوگا، ولایت سے بھی ہوگا۔ یہ خوف ہے، گفتگو کوئی طولانی نہیں ہے، خطبے کے حصے ہیں۔ 9 دن میں گفتگو کر رہا تھا ڈگ روڈ کے اندر اسی کلمہ طیبہ کے ذیل میں، اور خطبے کے اجزاء کو بیان کر رہا تھا، لیکن یہاں خلاصتاً محسوس کر لیجئے کہ خطبے کا پہلا حصہ تعارف توحید ہے، خطبے کا دوسرا حصہ تعارف قرآن ہے۔ قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن کے معارف و اسرار سے آگاہ ہونا اور ہے۔ پہلا حصہ تعارف توحید ہے، دوسرا حصہ تعارف قرآن ہے، تیسرا حصہ تعارف نبوت ہے، چوتھا حصہ تعارف ولایت ہے، پانچواں حصہ آداب معاشرت، آداب سماجیانہ ہے۔ دنیا کتنی جلدی بدل گئی، دنیا کتنی جلدی اپنی اصل کی جانب لوٹ گئی، اور پھر آداب معاشرت بیان کرتے کرتے پلا کی خاموشی میں مسئلہ وراثت کو بیان کیا، مسئلہ وراثت کو بیان کیا۔ یہ تو نہیں کہا کہ کھجوروں کا باغ مجھ کو دے دو، دے گا کون، حیثیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں نیٹ پہ انگلیاں تھرک رہی ہیں، آج پورا نیٹ بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے حق غصب کیا، علی جب منصب خلافت پہ آئے تو علی نے فتح کیوں نہیں دیا، تو جواب مختصر سنو، جن سے غصب کیا تھا ان کے دربار میں گئی تھی، علی نے حق غصب نہیں کیا تھا، علی نے فتح غصب نہیں کیا تھا، اور پھر کس نے کس منزل پر فتح کو لوٹایا، یہ آپ کے یہاں بحث چھڑی ہوئی ہے، لیکن جب دینے والا دے رہا تھا تو امام ہفتوں نے کیا کہا تھا، امام موسی کاظم نے کیا کہا تھا کہ تو دے نہیں سکتا، پہلے یہ تو طے کر لے فتح کی حدود کیا ہے۔ پہلے یہ تو طے کر لے فتح کی حدود کیا ہے۔ وہ جغرافیے کو ملک سمجھ بیٹھا تھا، وہ جغرافیے کو ملک سمجھ بیٹھا تھا، یہ کلمہ باقیات ہے، یہ وارث ملک عظیم تھے، ان کے ملک کی حدوں کا تعین انسانی عقل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جہاں تک نظام عالمین ہے وہاں تک ان کا تصرف و اختیار ہے۔ تو عزیزان گرامی دینے والا دے کیسے سکتا تھا، مگر مسئلہ سمجھ لو دربار میں آئی کیوں تھی، مسئلہ وراثت کو چھیڑا اور ادھر قرآن سے استنباط کرتی گئی، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 21 آیتوں کو تلاوت کیا، تو وہاں جو حضرات بیٹھے تھے
سر جھکائے اور ادھر اس نے حدیث ختم کی، ادھر اس نے حدیث ختم کی. ذوالفقار تو زہرا نے اپنے قبضے میں لی تھی نا بعد ختم، ذوالفقار تو اپنے قبضے میں لی تھی بعد ختمی مرتبہ، اس لیے کہ زہرا دیکھ رہی تھی کہ اگر ذوالفقار میان سے باہر نکلی تو مدینے کی گلیاں لہو سے بھر جائیں گی، اور منصوبہ یہی تھا کہ نسل ختمی مرتبہ کو مدینے میں ختم کر دیا جائے. علی کی خاموشی، ایک جملے سے سمجھنے کی کوشش کرو، علی کی خاموشی نے، علی کے صبر نے نسل رسول کو بچا لیا. علی کی خاموشی نے، علی کے صبر نے نسل رسول کو بچا لیا. ادھر اس نے حدیث ختم کی، ادھر جلال کے عالم میں زہرا نے رخ موڑا، چادر کی کنار زمین پہ خط دے رہے تھے، زہرا قدم آگے بڑھا رہی تھی، اور جو جو قدم آگے بڑھ رہے تھے وہاں چہروں سے نقاب اتر رہی تھی. زہرا ذوالفقار نہیں لائی تھی، لیکن زہرا نے قیامت تک فدا کا نتیجہ دے دیا. دیکھو میرا باپ کہہ رہا تھا لاؤ کاغذ و قلم، تو یہ کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے. آج میں نے انہیں قرآن سنایا ہے تو یہ حدیث سنانے بیٹھ گئے ہیں. نہ ان کا قرآن سے کوئی واسطہ ہے، نہ ان کا حدیث سے کوئی واسطہ ہے. یہ کرسی اقتدار کو بچانے کے لیے کبھی قرآن کا سہارا لیتا ہے، کبھی حدیث کا سہارا. زہرا دربار میں گئی، زہرا دربار میں گئی. 18 برس کا سن تھا زہرا، بال سیاہ تھے، لیکن جب لوٹی تو بال سفید ہو گئے، بال سفید ہو گئے. زہرا کبھی سوچا تم نے عالم تنہائی کہ شہزادی کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ کبھی سوچا تم نے تنہائی میں زہرا کی کمر کیوں جھک گئی؟ کبھی سوچا تم نے کہ زہرا ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے گھر نہیں گئی، باپ کے مرقد عالی پر آئی، باپ کے مرقد عالی پر آئی، اور پائیں تھی مزار سر کو رکھ دیا، پائیں تھی مزار سر کو رکھ دیا. وہ تو مذہبی دائرہ بنا کے یہ سمجھے تھے کہ رسول گزر گئے. زہرا نے اس بنیادی نظریے کی رد کیا کر پائیں تھی مزار سر کو رکھ کے کہا بابا آپ نے دیکھا، بابا آپ نے دیکھا جب میں آتی آپ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے نہیں ہوتے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اپنی جگہ نہیں بٹھاتے، میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے. بابا سب نے دیکھا، مگر میں 3.5 گھنٹے کھڑی رہی اور یہ بیٹھے رہے. بابا آپ نے دیکھا، بابا آپ نے سنا یہ کیا کہہ رہے ہیں، بابا آپ نے سنا یہ کیا کہہ رہے ہیں. مرتبہ سر کو پائیں تھی مزار پٹک کے کہا صبت علی المصائب، صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام زندہ لیالنا.